راوی ثقہ بھی ہے، مدلس بھی نہیں ہے، اور راوی کبھی کبھی نشاط کی طبیعت میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ نشاط کی طبیعت میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے ایک سند سے اپنے ایک استاد کے واسطے سے حدیث کو سند سعودی کے ساتھ ذکر کر دیتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ اور کبھی کبھی وہ اپنے من میں ڈوبے ہوئے سند نزولی پیش کر دیتا ہے، کرتا عن کے ساتھ، اور آپ نے اس عن کے ساتھ روایت کو مجروح قرار دے دیا، اور اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ جا وہ سند نزولی پیش کرے گا یا سند سعودی پیش کرے گا؟ کیا سعودی کا معنی سمجھے؟ صاد کے ساتھ سعود، اور نزول گری ہوئی سند، نچلی سند، اور وہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے مثال آ رہی ہے کہ ایک راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے۔ راوی نے مروی عنہ استاد سے حدیث سنی تو وہ اسی استاد سے حدیث نقل کر دے گا، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ راوی نے مروی عنہ کے شاگرد سے بھی وہ حدیث سنی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر وہ کس کا ذکر کرے گا؟ راوی اپنے وہ جو اوپر والے استاد کا شاگرد ہے اس کو ذکر کرے گا، پھر استاد کو ذکر کرے گا۔ یہ کون سی سند ہو گئی ہے؟ نزولی۔ یہ سند واسطہ زیادہ ہو گیا نا، اور اوپر کا شیخ کو لے کر چلا گیا ہے واسطہ کم، تو یہ سند سعودی چلا جائے گی۔ لیکن اب آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں عن کی روایت کو نہیں لیں گے، اب یہ عن کے ساتھ روایت کرے گا، اور راوی مروی عنہ کا زمانہ بھی ایک ہے، میں تمہیں ثابت کر کے دوں گا درمیان میں راوی اور ہے، تم تو اس حدیث کو مانتے ہی نہیں ہو، پھر ان حدیثوں کو چھوڑ کر جاؤ۔ وہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور اس کے لیے اتنی کتنی مثالیں پیش کی ہیں؟ 4۔ عبارت دیکھ، پھر ہر مثال کو دیکھو، سند سعودی بھی دیکھ، سند نزولی بھی دیکھ۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ، اگرچہ یہ بات وَإِنْ كَانَ اگر ہے، قد عُرِفَ پکی بات ہے، پہچان لی گئی، فی الجملہ تمام کلام کے اختصار میں، ان کل واحد منہم کہ ہر ایک راوی صاحب ان میں سے جو قد سمع من صاحب اپنے استاد سے سن لیا، سمعن کثیرہ، کون سے سمع؟ بہت ساری حدیثوں کا اپنے استاد سے سماع کیا، فجائز، پھر یہ بھی جائز ہے، لکل واحد من، ہر راوی کے لیے ان میں سے، ان ینزل فی بعض الروایت، کہ بعض روایتوں میں وہ کیا کرے؟ نزول پیش کرے۔ کیا پیش کرے؟ سندے۔ فیسمع من غیرہ، پھر وہی حدیث اس نے سنی ہوگی غیر سے، عنہ اسی استاد سے، بعض حدیثیں ہی، ثم یرسل عنہ احیانا، کبھی کبھی وہ اس کو کیا کرے گا؟ ارسال کے ساتھ پیش کرے گا، درمیان والے کو ہٹا کر اوپر والے کو ذکر کرے گا، یہ بظاہر ارسال نظر آئے گا، اور یہی سعودی ہے۔ ولا یسمى من سمع منہ، اور نیچے والے استاد کا نام نہیں لے گا جس سے سنی۔ وینشط احیانا، اور کبھی کبھی راوی صاحب نشاط میں بیٹھا ہوگا، ویسمی الذی حمل عنہ الحدیث، اور وہ نام لے لے گا اس کو جس سے اس نے حدیث حمل کی، حمل کا معنی پڑھی ہے۔ وَيَتْرُكُ الْإِرْسَالَ، اور ارسال کو کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے۔ پہلے کیا کیا؟ ارسال پیش کیا، اب کیا کیا؟ ارسال چھوڑا تو درمیان میں چھوٹے استاد کو ذکر کر دیا، چھوٹے استاد کو ذکر کیا تو ارسال ختم ہو گیا نا، اور پہلے چھوٹے استاد کو ہٹا کر اوپر والے استاد کو لے گیا تھا، وہ کیا تھا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھ، اور کہتا ہے یہ باتیں موجود ہیں، میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ وَمَا قُلْنَا، جو ہم نے کہا، من ھذا، یہ مثالیں موجود فی الحدیث، یہ کیا ہیں؟ مستفید من فعل، اور یہ شائز آئے ہیں من فعل الثقات المحدثین، کس کے ہاں؟ ثقہ محدثین کے فعلوں میں سے، وَأَئِمَّةِ اہل العلم، اور اہل علم کے ائمہ کے ہاں چلتی ہیں، وَسَنَذْكُرُ مِن رِوَایَاتِهِمْ، اور عنقریب میں ضرور ذکر کروں گا ان کی روایتیں، علی الجہت، اسی ترتیب پر، التی ذکرنا، جو میں نے، اور کیا کتنی ذکر کروں گا؟ عدداً چند ایک کروں گا، یستدل بہا، تاکہ استدلال کیا جائے ان کے ذریعے سے، علی اکثر منہا، اس سے زیادہ روایتوں پر بھی ہم استدلال کر کے چلے جائیں، نمونے کے طور پر میں چند ایک ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ معنی آ گیا؟ اب دیکھنا، کہتا ہے فمن ذالک، اس مثال میں سے پھر آگئی، ان ایوب سختیانی اور ابن مبارک اور امام وقی اور ابن نمیر
کتنے ہو گئے؟ چوٹی کے بڑے امام ذکر کیے 4. وہ جماعتاً، بلکہ اس کے علاوہ پوری ایک جماعت اور ائمہ کرام کی، غیرہم ان 4 کے علاوہ. یہ سارے روایت کرتے ہیں کس سے؟ اب نیچے راوی کون ہے؟ یہ 4-5 بڑے چھوٹی چھوٹی کے علماء ہیں. یہ ان کا استاد کون ہے؟ ہشام ابن عروہ. اور ہشام بن عروہ کا استاد عروہ، اور عروہ کا استاد عائشہ. روایت کس کے ساتھ ہے؟ عن کے ساتھ. اب آپ کہتے ہیں عن کو قابل قبول ہی نہیں مانتے ہیں، یاد ہے نا؟ تو کہتے ہیں دیکھ یہ چوٹی کے امام یہ نقل کر رہے ہیں، ان اماموں کا نقل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کو مانو. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر یہ کرتے کیا؟ اب دیکھو ارسال بھی ہوگا اور ترک ارسال بھی کریں گے. یہ 4 امام روایت کرتے ہیں کس سے؟ ہشام سے. ہشام کس سے کرتا ہے؟ عروہ سے. عروہ کس سے کرتا ہے؟ اور کرتے کس کے ذریعے سے؟ عن سے. کیا روایت ہے؟ عائشہ کہتی ہے کنتو طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحلہ ولحرمہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھی حلال ہونے کے لیے بھی، حج میں، حج کے احرام کے حلال ہونے کے لیے بھی اور احرام باندھنے کے لیے بھی میں خوشبو لگا لیتی تھی. بِأَطْيَبْ، سب سے عمدہ خوشبو، ما اجد، جو میرے پاس ہوتی، جو میں پاتی. تو خوشبو ثابت ہوگی. یہ الگ بات ہے، حدیث اپنی جگہ ٹل. مسئلہ حج کا ہے کہ احرام سے پہلے بھی آدمی خوشبو لگا سکتا ہے، احرام کھلنے کے حلال ہونے کے لیے بھی خوشبو لگا سکتا ہے، احرام باندھنے کے بعد نہیں لگا سکتا ہے. سمجھا یہ حدیث؟ اب یہ حدیث سند سے پتہ چل گئی ہے. دوبارہ دیکھو نیچے، فرواہ روایت بینہا، اسی روایت کو بینہا نقل کیا کس نے؟ لیث بن سعد نے، داؤد عطار نے، حمید بن اسود نے، وہیب بن خالد نے، ابو اسامہ نے. کتنے بندے ہو گئے ہیں؟ 5 بندوں نے کیا ہے. وہ بھی اپنے استاد ہشام سے نقل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کالا ہشام کہتا ہے. اب کا عن ختم ہو گیا. اخبرنی عثمان بن عروہ، ہمیں کس نے بتایا؟ لو جی درمیان میں فاصلہ آ گیا. پہلے ہشام عن عروہ عن عائشہ تھا، ہشام عروہ سے نقل کرتا، عروہ عائشہ سے. اب ہشام سے نقل 5 امام کرتے ہیں اور درمیان میں ہشام کے اور عروہ کے درمیان میں فاصلہ ہے کس کا؟ عثمان بن عروہ کا. سمجھ آ گئی ہے؟ عروہ کے بیٹے کا آ گیا ہے، فاصلہ آیا ہوا ہے. نظر آ گئی ہے؟ عن عروہ عن عائشہ عن نبی. آگے حدیث یہی ہے. تو کہتے ہیں دیکھو ایک ہی سند میں ارسال ہے، دوسری سند میں ترک. اب عن کے ساتھ روایت ہے، بتاؤ تم کیسے ان روایتوں کو رد کر کے جاؤ گے؟ یہ تو محدث کا، راوی کا نشاط ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ واسطے کو چھوڑ کر ذکر کر دیتا ہے، سندی سعودی پیش کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو پہلے والے 4 ائمہ نے سند سعودی پیش کی تھی، ان باقی 5 نے سند نزولی پیش کر دی. ہشام ہی نے ان کو بتائی ہے. ہشام نے پہلے والے 4 کو بتائی سند نزول سعودی اور دوسرے 5 کو بتائی سند نزولی بتا دی ہے. سمجھائے؟ کبھی طبیعت بندے کی نشاط میں ہوتی ہے، کھل کر بولتا ہے، اور کبھی نشاط میں نہیں تو موٹے موٹے استادوں کا نام لیا آگے چلا جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو کہتا ہے اس روایت کو مجروح قرار نہیں دیا جا سکتا، روایتیں دونوں مانی جاتی ہیں. اب اس کو کیا کرو گے تم؟ نمبر 2 ایک مثال ہو گئی ہے، ہو گئی نا؟ نظر آ گئی جی؟ امام بخاری کا اعتراض اس اعتبار سے نہیں، امام مسلم کی آپ بات نہیں سمجھیں. وہ کہتا ہے آپ عن کی روایت کے لیے یہ کہہ کر، کل بھی امام مسلم کہہ کر گیا کہ آپ عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں تو راوی اور مروی عنہ کا لقاء ثابت ہو. کہتا ہے پھر ایک جگہ لقاء ہوا تو باقی جگہوں میں لقاء ہے اس کا. تو پھر جب ایک جگہ لقاء ہے تو ایک حدیث کے علاوہ ابہام ہے کہ باقی حدیثوں میں اس کا لقاء نہ ہوا ہو، سماع نہ ہوا ہو. اور یہ بھی امکان ہے کہ ہر حدیث میں اس کا سماع اور لقاء ہوا ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتا ہے آپ کا مدعا پورا نہیں ہوگا، آپ نے ایک دفعہ لقاء کو مان کر ساری حدیثیں متصل کرا دے دی. تو ایک لقاء ایک جگہ ملا، باقی حدیثوں میں ہو سکتا ہے اس کا لقاء ہی نہیں ہے، تو آپ وہاں امکان لقاء ہی کو لقاء مان کر چلے گئے ہیں. یہ اس حوالے سے یہ بات آگے بڑھ کر گیا. کہتے ہیں دیکھو ایک جگہ وہ ایک استاد سے عن کے ساتھ روایت کرتا ہے اور درمیان میں اتصال بھی آ رہا ہے اور ارسال بھی آ رہا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں، امام بخاری پوری زندگی میں ایک لقاء کو مانتا ہے.
تو اس کی ساری روایتیں لقاء پر محمول کرتا ہے. تو امام مسلم اسی کے اوپر وہ رد کرتا ہے. آپ ایک جگہ لقاء کو مان کر ساری روایتوں کو لقاء پر محمول کرتے ہیں, ممکن اس کا لقاء ہوا یا نہ ہو, ممکن ہے لقاء, تو کہتا ہے یہ میں ہی کہتا ہوں نا امکان لقاء کو لقاء مانو. نہیں سمجھ آئی بات؟ وہ ایک لقاء کو شرط قرار دیتے ہیں, اس کے بعد پھر لقاء ہی چلتا ہے. سمجھ آئی؟ امام مسلم کہتا ہے امکان لقاء کو لقاء مان لو, باقی چھوڑو تحقیق کو. سمجھ آ گئی بات؟ جی. اور وروا ہشام عن ابیہ, دوسری مثال ہے, ہشام اپنے والد عروہ سے کرتا, وہ عائشہ سے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکفا, کہ جب نبی اعتکاف فرماتے, یدنی الی راسہ, نبی کھڑکی سے اپنا سر مبارک میرے, عائشہ حائضہ تھی نا, مسجد میں نہیں جا سکتی, تو نبی کھڑکی سے سر عائشہ کے قریب کرتے. فارجلہ, کہ میں نبی کو پھر کنگھی بھی کرتی تھی. وانا حائض, حالانکہ میں, تو حائضہ عورت اپنے شوہر کو کنگھی کر سکتی ہے, مسجد سے چیز لے سکتی ہے وغیرہ وغیرہ, مسجد میں جا نہیں سکتی. نمبر 2, فرواہا بعینہا, اسی روایت کو بعین ہی ذکر کیا مالک بن انس نے عن الزہری. کس سے؟ زہری سے. زہری کون ہے؟ ہشام اور زہری ایک نہیں ہے؟ ہاں ایک ہے نا. اوپر روایت کس نے کی ہے؟ ہشام اپنے والد سے, وہ عائشہ سے کرتا. امام مالک نے اسی روایت کو مالک بن انس نے کیا عن زہری عن عروہ عن عمرہ عن عائشہ. عروہ اور عائشہ کے درمیان میں کون آ گیا؟ عمرہ بنت عبد الرحمن آ گئی ہے. کون آ گئی ہے؟ اب دیکھو پہلی روایت میں سے عمرہ بنت عبد الرحمن نہیں. یہ امام مسلم بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ راوی کی طبیعت میں نشاط ہوگا تو وہ سند تفصیلی بیان کر دیتا ہے, اور نشاط نہ ہوا تو وہ سند ارسال کر کے چلا جاتا ہے. تو فلہذا ایسی روایتوں کو آپ مجروح قرار نہ دیں. یہ ساری روایتیں معمول بہا ہیں, ساری دنیا ان کو مانتی ہے. مسلم روایتوں سے مثالیں دے رہا ہے امام مسلم. بات سمجھ آ گئی ہے؟ نمبر 3 مثال دیتا, وروى الزہری وصالح بن کیسان عن ابی سلمہ عن عائشہ. نظر آ گئی عبارت؟ امام زہری اور سالم بن احمد بن حسان کہتا ہے سلمہ, ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے, وہ عائشہ سے, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل, نبی نے بوسہ دیا اس حال میں کہ نبی روزے میں تھے. مسئلہ ثابت ہو گیا, روزے کی حالت میں شوہر بیوی کو بوسہ دے سکتا ہے, روزہ نہیں ٹوٹا ہے بوسے سے. لیکن فقال یحییٰ بن ابی کثیر کہتا ہے فی ھذا الخبر, اسی خبر میں, فی القبلہ میں, وہ کہتا ہے توجہ, زہری اور صالح کہتا ہے عن ابی سلمہ اور عن عائشہ. یحییٰ بن ابی کثیر نے کیا کہا؟ اخبرنی ابو سلمہ, ابو سلمہ نے کیا کہا؟ ان عمر بن عبدالعزیز اخبرہ, کہ ابو سلمہ کہتا ہے مجھے کس نے بتایا؟ وہ کہتا ہے آگے جا, ان عروہ اخبرہ, عروہ نے عمر بن عبدالعزیز کو بتایا, ان عائشہ اخبرہ, تو عائشہ نے عروہ کو بتایا. اور بات سمجھ آئیے, کتنے واسطے ہو گئے؟ 2. تو پہلے والے میں زمانہ ایک ہی تھا, وہ کیا کر کے چلا گیا؟ ارسال, اور اس نے کیا کی؟ تفصیل, سند نزولی لے آیا, اور روایتیں دونوں مان رہے ہیں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبلھا وہو صائم, مان آ گیا. تو کہتے ہیں یہ مسلم روایتیں, امام مسلم ان کو آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, جبکہ عن کے ساتھ روایت کیا تو واضح طور پر درمیان میں فرق ثابت ہو گیا ہے, لیکن اس فرق کے باوجود ہم ان روایتوں کو مانتے ہیں. تو آپ ہر جگہ ایسی بات نہ کریں. چوتھی مثال کہتا ہے وروى ابن عیینہ وغیرہ عن عمرو بن دینار. نظر آ گئی بات؟ سفیان بن عیینہ وغیرہ کہتے ہیں عمرو بن دینار سے عن جابر قال اتمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الخیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گدوں کا, گھوڑوں کا گوشت کھلایا ہے. ونہانا عن لحوم الحمر الاہلیہ, اور پالتو گدوں کے گوشتوں سے ہمیں حدیث ثابت. لیکن فرواہ حماد بن زید, اس کو بعد میں سفیان بن عیینہ کے علاوہ حماد بن زید نے کیا عن عمرو بن دینار عن محمد بن علی عن جابر. تو اب عمرو بن دینار اور جابر کے درمیان میں کون آ گیا؟ محمد بن علی حنفیہ آ گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ ایک سند میں آیا, ایک سند میں نہیں آیا. یہ راویوں کا اپنی ترتیب ہوتی ہے, زمانہ ایک ہوتا ہے, کبھی وہ ارسال کر دیتا ہے, کبھی غیر ارسال کے ساتھ ذکر کر لیتا ہے, تو یہ ماننا پڑتا ہے. وَهَذَا النَّحْوُ فِي الرَّوَایَاتِ کثیر, اس قسم کی مثالیں کہ روایات میں بہت زیادہ ہے. یکثر تعداد, ان کی تعداد بھی زیادہ ہے. وَفِي مَا ذَكَرْنَا مِنْهَا, اور جو باتیں ہم نے ذکر کی یہ کفایت کرتی ہیں لِذَوِي الْفَهْمِ, کس کے لیے؟ ایک فہم والے کے لیے اتنی مثالیں کافی ہیں. تمہیں سمجھ آ گئی
کہ خدا کا بندہ تم اگر عن والی روایت کو لقائی پر محمول کرے گے، لقاء کے باوجود فاصلہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ جی دوبارہ اس کو کھولا ہے۔ فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ، جب علت یہی ہے، عند من ان علماء کرام کے نزدیک بھی، وصفنا قولہ، جن کے قول کو ہم بیان کر رہے ہیں، من قبل، اس سے پہلے، فی فساد الحدیث و توہینہ، کہ حدیث کے فساد اور حدیث کی توہین کمزور ہونے میں ان کا قول ہم نے پیش کر دیا ہے کہ لقاء کے بغیر حدیث کیا ہوگی؟ قابل حجت۔ ان کا وَإِذْ لَمْ يُعْلَمْ، جبکہ وہ اس بات معلوم ہی نہیں، ان راوی قد سمع ممن روا عنہ، کہ راوی نے کیا کیا ہو، وہ کہتے ہیں لقاء ثابت ہو جائے۔ حالانکہ لقاء ثابت ہو کر بھی صوفی صاحب نے بھی ابھی اشکال کیا۔ اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ اِذْ لَمْ يُعْلَمْ، اس بات کا پتہ ہی نہیں، ان راوی قد سمع ممن روا عنہ، کہ راوی نے یہ روایت اپنی سنی ہو یا نہیں ہے۔ کہتا ہے لقاء ایک دفعہ زندگی میں ہو جائے، اور ایک دفعہ زندگی کا لقاء مانتا ہے، اس روایت میں سماع کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، پھر بھی تو اس کو سماع پر محمول کرتا ہے، لقاء کو تو ہر جگہ چلا لیتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو پھر امکان لقاء کو مان لو نا۔ یہاں بھی جو ایک دفعہ لقاء ہوا، اس حدیث میں سماع ہوا یا نہیں ہوا؟ ممکن ہے ہوا، ممکن ہے بات وہی ہوئی ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو کہتا ہے پھر کیا ہوگا؟ روا عنہ شیئن لمکان الارسال فی، کیونکہ یہاں ممکن ہے کہ ارسال کرتا ہوں۔ لازم ترک الاحتجاج، پھر تو لازم ہو جائے گا اس حدیث سے احتجاج کو ترک کرنا، احتجاج ترک کرنا لازم ہے، فی قیاد قولہ، اس صاحب کے قول کی قیادت میں، بے روایت من، ان علماء کرام کی روایت سے، یعلم، جن کے بارے میں معلوم ہو جائے، انہ قد سمع ممن روا عنہ، کہ انہوں نے کیا ہوگا کہ مروی عنہ سے اس نے سنا ہے، الا فی نفس الخبر، مگر اسی خبر میں، جس خبر میں پتہ چلا کہ یہاں لقاء ہے، سماع ہے، بس وہیں چلے گا، آگے نہیں چلے گی بات۔ الذی فیہ ذکر السماع، جس میں سماع کا ذکر ہوا، لما بینا، جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا، من قبل ائمہ، علماء کرام سے، الذین نقلوا الاخبار، کہ علماء کرام تو خبریں نقل کرتے ہیں، کس اعتبار سے؟ انہ کانت لہم تارات یرسلون فیہا الحدیث، کبھی کبھی وہ کیا کرتے تارات، کبھی کبھی وہ حدیث کو مرسل ذکر کر دیتے۔ مرسل ابھی گزری تھی، سمجھ آ گئی ہے؟ واسطے کم۔ اور ولا یذکرون من سمعوا منہ، اور اپنے اوپر والے استاد کا ذکر نہیں کرتے جس سے انہوں نے سنی ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، وتارات، اور کبھی کبھی ینشطون فیہا، کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں، نشاط ہوتا ہے طبیعت میں، تو فیسندون الخبر، وہ خبر کو پھر سند کے ساتھ لے کر جاتے ہیں، علی ہیئتہ، اسی ترتیب پر، ما سمعوا، جس ترتیب پر انہوں نے، جتنے واسطے ہوتے سب کو ذکر، فیخبرون بالنزول فیہ ان نزلوا، تو کیا کرتے ہیں، خبر کو دیتے ہیں کس اعتبار سے، سند نزولی کے ساتھ، ان نزلوا، اگر وہ نزول کرنا چاہیں، اور بالصعود فیہ، یا کس کے ساتھ دیں گے، ان صعدوا، کما شرحنا ذلک عنہم، جیسے کہ ہم نے شرح ان کے حوالے سے ان کی طرف سے کر دی ہے۔ جی یہ امام مسلم یہ بات کہنا چاہتا ہے، توجہ، امام مسلم کہتا ہے کہ پھر اگلی بات کہ آج تک جتنے ائمہ گزرے ہیں، کیا ایوب سختیانی جیسا گزرا ہے، ابن عون جیسا گزر گیا ہے، مالک بن انس جیسا مدینے میں گزر گیا ہے، امام شعبہ بن حجاج گزر گئے ہیں، یحییٰ بن سعید قطان گزر چکے ہیں، عبد الرحمن بن مہدی گزر چکے ہیں، ان کے بعد بھی بڑے بڑے ائمہ آئے ہیں، وہ سارے کے سارے اسی بات پر ہیں کہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک، راوی سکہ، تو وہ اس تفشیش میں نہیں پڑھتے ہیں کہ اس نے استاد سے سماع کی ہے اس حدیث کی، یا بلکہ امکان لقاء کو لقاء کے درجے میں بغیر تفشیش کے وہ حدیثیں مان لیتے ہیں۔ اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ سارے کے سارے وہ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی راوی مدلس ہے وہ تفشیش کر کے جاتے ہیں، کہتے ہیں اب ہم نہیں مانیں گے، راوی مدلس آ چکا ہے، مدلس راوی کا وہ لقاء ثابت کرنے میں تحقیق شروع کر دیتے، تفشیش کرتے ہیں، اور اگر مدلس نہیں تو اس تفشیش میں نہیں آتے ہیں۔ تو تم نے کہا نہ ہم نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء تو مان رہے ہیں،
اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ کہتا وما علمنا احدن، آج تک ہم نے ایسا عالم کوئی نہیں دیکھا من ائمۃ السلف میں سے، ممن وہ ہو یستعمل الاخبار کہ وہ خبروں کو استعمال تو کرتا ہو، ویتفقد صحت الاسانید وسقمها کہ سندوں کے صحت اور سقم کے اعتبار سے وہ گم پائے ان چیزوں کو. ایسا نہیں ملے گا. مثال کے طور ایوب سختیانی ہے، ابن عون ہے، مالک بن انس ہے، شعبہ بن حجاج ہے، یحییٰ بن سعید قطان ہے، عبد الرحمن بن مہدی ومن بعدہم من اہل الحدیث، اس کے بعد جتنے محدثین گزرے ہیں. فتشو من عن موضع السماع، وہ کیا کرتے ہیں؟ تفتیش کرتے ہیں سماع کی جگہ کی سندوں میں. کما ادعاہ الذی، جیسے کہ اس کا دعویٰ کیا الذی اس بندے نے، وصفنا قولہ من قبل، جن کے قول کو ہم نے پہلے بیان کیا، جن کے قول کو بیان کیا کہ وہ لقاء کو ثابت کرتے اس جگہ جہاں سماع کی جگہ ہوتی ہے کہ واقعتاً راوی صاحب نے سماع کیا یا نہیں کیا ہے، وہ تو یہی کہہ کر جاتے ہیں بس. اور اس کے علاوہ انما کان تفقد من تفقد منہم سماع روات الحدیث، تو وہ گم پاتے ہیں من جو گم پانے والے ہیں حدیث کے راویوں میں سے سماع کو، ممن روا عنہ اس استاد سے جس سے روایت کیا، اذا کان راوی جب راوی ہو، ممن ان لوگوں میں سے عرف بالتدلیس فی الحدیث جو حدیث میں تدلیس سے مشہور ہو، تو وہاں وہ گم پاتے ہیں، یہ باتیں نہیں کرتے ہیں. پھر وہ شہرہ بھی ہو اور تدلیس میں وہ مشہور بھی ہو. فحینئذ یبحثون عن سماعہ فی روایتی، اس وقت وہ بحث کرتے ہیں کہ اس راوی صاحب کا مروی عنہ سے سماع ہے یا نہیں ہے. وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ، اور بڑی قرید کر کے جاتے ہیں اس مسئلے میں کہ تنزاہ عنہم علت التدلیس، تاکہ تدلیس کی علت ان سے چھٹ جائے. تو تدلیس کی علت کی وجہ سے وہ بڑی گہرائی کرتے، نہیں تو اتنی گہرائی میں وہ نہیں، بہت مدلس راوی کے اعتبار سے وہ گرفت کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ نہیں کرتے ہیں. جی کہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے اور وہ مدلس نہیں ہے تو اس کی روایت کو مانیں گے. یہ الگ بات ہے کہ راوی کا استاد کے ساتھ لقاء ثابت، کہتے ہیں دیکھ فما ابتغی ذالک، جو تلاش کیا گیا اس معاملے سے من غیر مدلس سے، علی الوجہ اسی طریقے پر، الذی زعم کہ اس بندے کی ترتیب پر جس نے دعویٰ کیا، من اس بندے نے حقینا قولو جس کی قول کی ہم حقائق کر چکے ہیں. سن فما سمعنا ذالک عن احد، یہ بات ہم نے آج تک کسی نے نہیں سنی ہے، ممن ان لوگوں میں سے سمینا جس کے ابھی تک ہم نے نام لیے، ولم تسمى من الائمہ، اور نام ہم نے لیے بھی نہیں ان ائمہ کرام کے. فمن ذالک، جن کے نام لیے یا جن کے ہم نے نام کسی نے بھی یہ قول نہیں کیا. اس میں سے دیکھ عبداللہ بن یزید انصاری ہے ایک، وقد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو قد روا عن حذیفہ، اور روایت کس سے کرتا ہے؟ وعن ابی مسعود انصاری سے کرتا ہے. اور بات سمجھ آئیے؟ اب نبی کو دیکھا بھی ہے، تم تو کہتے ہیں لقاء ہو، اس کی لقاء بھی ہے، لقاء کے باوجود نیچے کتنے دو واسطے لے کر جا رہا ہے. تو لقاء کے باوجود کبھی کبھی حدیث کی سماع میں واسطہ ہوتا ہے، آپ لقاء کے باوجود اس کو ہر جگہ متصل کرتے ہیں. اور بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو دیکھو اس میں تو یہ بھی پایا گیا ہے، وعن کل واحد منہما حدیثاً، ان میں سے ہر ایک سے ایک حدیث ہے، یسند الی النبی، یہ حذیفہ اور ابو مسعود انصاری اس کو سند پہنچاتے ہیں نبی تک. ولیس فی روایت عنہما، اور نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں ان دو سے ذکر السماع منہما کہ ان دونوں کا اس سے سماع بھی ہوا یا نہیں. لیکن ایک زمانہ ہے کہ مانتے ہیں. ولا حفظنا فی شیء، اور ہمیں یہ بھی یاد نہیں کسی چیز میں روایتوں میں سے، ان عبداللہ بن یزید شافہہ حذیفہ و ابا مسعود، کہ عبداللہ بن یزید نے کبھی حذیفہ کی یا ابو مسعود انصاری کی کبھی مشافہت بھی کی ہو. نہیں سمجھ آئیے؟ لقاء بھی ثابت، مشافہت بھی ثابت، لیکن حدیثیں ہم ان کی مان رہے ہیں. دیکھو یہ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو امکان لقاء کو لقاء کا درجہ دے رہے ہیں. تو کہتا ہے آج تک ہم نے ایسی بات نہیں کی ہے، اور ہمیں یہ بھی نہیں ملا کہ عبداللہ بن یزید نے شافہ حذیفہ و ابا مسعود بحدیث قط ولا وجدنا ذکر رؤیتہ، اور ہم نے یہ بھی نہیں پایا ہے کہ اس کے دیکھنے کا ذکر کہیں پر ہوا ہو، ایاہما ان دو بزرگوں کا، فی روایت بعینہا کسی خاص روایت میں. بات سمجھ آئیے؟ لیکن وہ ان دو حذیفہ سے، ابو مسعود بدری سے، انصاری سے وہ نقل کرتا ہے، سارے مانتے ہیں. زمانہ ایک مشافہت ثابت، سماع ثابت، لیکن مان رہے ہیں. تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں اس روایت کو، تم کیا کرو گے؟
ولم نسمع عن احد، آج تک ہم نے نہیں سنا من اہل العلم میں سے، ممن مضى جو اہل علم گزر چکے ہیں، ولا ممن ان لوگوں میں سے بھی ہم نے نہیں دیکھا ادرکنا کہ ہم نے جن کا زمانہ پایا ہے، انہ طعن فی ہذین الخبرین کہ انہوں نے طعن و تشنیع کی ان دو حدیثوں میں۔ کون سی؟ جو عبداللہ بن یزید نے حذیفہ سے یا ابو مسعود انصاری سے کی، آج تک کسی نے رد نہیں کیا، نہ پہلے والوں نے نہ موجودہ دور کے، نہ یہ جن کا ہم نام لیتے ہیں انہوں نے بھی رد نہیں کیا، امام بخاری اور دیگر نے بھی۔ رواہما عبداللہ، جن دو کو عبداللہ بن یزید نقل کرتا ہے حذیفہ بن مسعود سے، بضعف فیہما، کسی قسم کے ضعف کا، بل ہما، بلکہ یہ دونوں، وما اشبہہما، یہ دونوں حدیثیں یا اس کے مشابہ جتنی بھی ہیں، عند من ان لوگوں کے نزدیک جن کو ہم ملے ہیں اہل علم میں سے حدیث میں، من صحاح الاسانید وقویہا، وہ کیا کرتے ہیں؟ حدیث کی سند کو صحیح اور قوی مانتے ہیں، یرون، وہ یہ خیال کرتے ہیں استعمال کرنے کا معنی کے لبہا والاحتجاج، اور وہ دلیل بھی قائم کرتے ہیں بما ان حدیثوں سے اتت من سنن و آثار، جو اس طریقے سے سنتیں اور آثار آئے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلتے